تو آج کا یہ سوچنا اور یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جس طرح اس نے قیامت کو رکھا ہے کہ قیامت ایک بار آئے گی، تو اس طرح موت بھی تو ایسے ہو سکتی تھی کہ یک بارگی آ جاتی سب لوگوں کی۔ بہت ساری مخلوقات ہیں اس نے یک بارگی پیدا کی اور یک بارگی فنا ہوں گی۔ پہاڑ جتنے پیدا کرنے تھے ایک بار پیدا کر دیے گئے اور ایک بار وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آسمان ایک بار بنا دیے گئے اور قیامت کے دن وہ ایک بار ہی لپیٹ لیے جائیں گے۔ زمین ایک بار ہی بنا دی گئی، قیامت کے دن زمین کو سمیٹ لیا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یک بارگی پیدا کی گئی اور یک بارگی ختم کر دی جائیں گی۔ تو جتنے انسان دنیا پہ آنے تھے ایک بار ہی اللہ پیدا کر دیتا اور ایک بار ہی پھر آغوش موت میں اتر جاتے، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کا انکار ہی کر دیتے، وہ کہتے موت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے۔ تو پھر جس طرح آج لوگ معاد کا، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ موت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کوئی دھرم، کوئی عقیدہ، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی گروہ، کوئی طبقہ نہیں دیکھا ہوگا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ جو وجود باری کا انکار کرتے ہیں، موت کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں، چونکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا، اپنے سے بچھڑتے ہوئے جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستانوں میں لے جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، یہ قبریں موجود ہیں، تو اس لیے موت کا انکار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ موت رکھی ہے تاکہ ہم دوسروں کو مرتا ہوا دیکھیں تو ہم خود جو ہے وہ تیار ہوں کہ ہم نے بھی اس راستے سے گزر کے جانا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوان میت ہو جائے تو مسجدوں کے نمازی بڑھ جاتے ہیں کہ یار دنیا کی بے ثباتی پر یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ تو کہا کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جب سوچ انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر وہ اپنی اس مختصر زندگی کو جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ آخرت کے لیے گزارتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ خطلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو گزر تو جائے گی، جو روزہ رکھ کے دن گزارتا ہے دن تو اس کا بھی گزر ہی جاتا ہے۔ اور شام کے وقت جو مرحلے ہوتے ہیں جب افطار کی چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں اور چند لمحوں کے بعد روزہ کھلنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کتنی سرشاری ہوتی ہے کہ کتنا کٹھن دن تھا، سخت گرمی تھی، زبان کانٹا بنی رہی، ہونٹ خشک رہے، گلا بھی خشک رہا، لیکن دن گزر ہی گیا نا۔ اور جو کہا گیا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، تو افطار کے لمحوں پر ایک جو مسرت، روحانی مسرت، وہ ایک عجیب سرشاری میں ہوتا ہے کہ یار کتنا لمبا دن تھا، کٹ ہی گیا نا۔ اچھا، دوسری بات کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے اور ہوتے بھی صحت مند ہیں، تو جب شام کے وقت وہ روزہ داروں کو دیکھتے ہیں تیاری کرتے ہوئے، تو وہ اس وقت وہ بھی تو محسوس کرتے ہوں گے کہ یار ان کا کٹ گیا، ہم سے کمزور بھی تھے، مزدوری بھی کرتے رہے، سارے دن دھوپ میں کام کرتے رہے اور ہم اندر ٹھنڈے ماحول میں پڑے رہے اور ہم روزہ نہیں رکھ پائے، تو ان کا بھی تو گزر گیا، ہم رکھتے تو ہمارا بھی تو گزر ہی جاتا نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ افطار کی مجلس سجتی ہے تو جب دعوت افطار دی جاتی ہے تو اس وقت یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ افطار کے لیے آ جانا، تو لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، جس نے نہیں رکھا تو وہ بھی آ جاتا ہے، جس نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو جب دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور روزہ افطار کرنے کی گھڑیاں قریب آتی ہیں تو جس طرح روزہ دار پر سرور و کیف کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کو ایک عجیب فرحت، روحانی مسرت ہوتی ہے کہ اتنا لمبا دن گزر گیا اور میرے مالک نے مجھے توفیق دی، اسی طرح جس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ ایک عجیب دکھ میں اور ایک عجیب حسرت میں ہوتا ہے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے اندر سے اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو مزدور بیٹھا ہے، یہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا رہا ہے، کمزور بھی ہے، تو اس نے رکھ لیا تو مجھے موت پڑتی تھی اگر میں بھی جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا، صحت مند ہوں اور مجھے اللہ نے آسودگی بھی عطا کی ہے، اگرچہ نفس کا پھر غلبہ ہو جائے اور اگلے دن پھر وہیں کھڑا ہو، لیکن اس وقت چند لمحوں کے لیے ضرور سوچتا ہے کہ دن تو یار اس کا بھی کٹ گیا، میرا بھی کٹ ہی جانا تھا۔ اور جو فرحت اس کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے
وہ ساری چیزیں میسر ہونے کے باوجود بھی اور ان کو لینے کے باوجود بھی اس کو وہ فرحت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو زندگی صالحیت کے اجالوں میں بسر کرتا ہے، رب کی فرما برداری میں بسر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں زندگی گزارتا ہے، جب موت کی گھڑیاں آتی ہیں تو پھر وہ وصل کے لمحے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار چکا ہوتا ہے تو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے، کاش کہ میری زندگی گزر گئی ہے، 100 سال بھی ہو تو گزر جائے گی، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ کتنا وقت زندگی کا گزار کے آئے ہو تو کہے گا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، یا ایک ایسا مکان تھا کہ جیسے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر آ گیا، اتنا ہی وقت لگا ہے۔ اور آخرت کا اگر موازنہ کیا جائے دنیا کی زندگی سے تو واقعی ایسا لگے گا۔ قرآن مجید نے یوم حشر کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، جو قیامت کا دن ہے اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50 سال کے نہیں، 100 سال کے نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن حشر کا۔ اور یہ ساری دنیا 50-60 سال کی، یہ ساری زندگی 50-60۔ تو جس طرح صحرا میں پڑا ہوا ذرہ ہوتا ہے، اس طرح ایک جو ہے وہ دنیا اس ایک دن کے مقابلے میں ہے۔ تو پھر پچھتاوا تو ہوگا کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا جہان، لیکن چونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے اس جہان کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 3 پردوں میں ملفوف ہوتا ہے، اور اس کا سر اس کی ٹانگوں میں ہوتا ہے، وہ رخ بھی سیدھا نہیں کر پاتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا جہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ولادت کے وقت وہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کدھر لے کے جا رہے ہو، اتنا بڑا جہاں۔ اور جب اس کراں تا بکراں پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ حیرت زدہ ہوتا جاتا ہے جو آگے بڑھتا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا جہاں۔ تو جس طرح شکم مادر میں اس چھوٹی سی دنیا کو بہت بڑی کائنات سمجھتا تھا، اور اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ دنیا اور یہ دنیا، تو وہ ہنستا ہے کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں سمجھتا تھا، تو کیسے میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو اس طرح اب اس دنیا کو بڑی دنیا سمجھ رہے ہیں، اور جب آنکھ بند ہوگی تو وہ جب دنیا شروع ہوگی تو پھر وہ سمجھے گا کہ وہ کیا دنیا تھی، دنیا تو یہ ہے، وہ کیا زندگی تھی، زندگی تو یہ ہے۔ تو اس لیے سرخرو کامیاب اور بامراد وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کی تلقین کے ساتھ یہ حکم نامہ دیا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور سن لو، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہاری ہر حرکت و سکنت کو، تمہارے رویوں کو، طرز زندگی کو، تمہارے مخفی اور تمہارے ظاہر کو وہ سب جانتا ہے، اس کی نظروں سے تم پوشیدہ نہیں ہو۔ تو ہر شے تشت ازبام ہونے والی ہے، اس کے سامنے آنے والی ہے۔ تو یہ مختصر زندگی صرف تھوڑی سی احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کی زندگی کا حساب لگائیں تو یہ 50-60 سال کی زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، تو 60 سال کی زندگی اگر آپ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے دن میں 8 گھنٹے تو سوتے ہیں، تو 20 سال، تیسرا حصہ روز سوتے ہیں آپ، تو 20 سال تو یہ کٹ گئے، باقی 40 سال بچے۔ اس میں جو ہے وہ پہلے 12-13 سال جو بلوغت سے قبل کی زندگی ہے اس کا تو حساب کتاب نہیں ہے، تو 12-13 سال وہ کٹ گئے، اور بڑھاپے کے دھکے اور وہ 5-7 سال وہ نکال لیجئے۔ روزانہ کم از کم اگر 1 گھنٹہ بھی اگر واش روم میں گزاریں تو 2.5-3 سال تو یہ بھی گزر جاتے ہیں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں نے اندازہ کیا ہے ساری چیزیں نکال کے 17 سال بچتے ہیں۔ وہ یہ آپ قصاب کے پاس جائیں نا تو وہ کہتا ہے یہ کٹا اور یہ جو ہے وہ جانور یہ ہے تو ویسے 5 من کا ہے، لیکن جو صافی گوشت ہے وہ 3 من ہی نکلے گا، 2 من کچھ خون بہہ جائے گا، کچھ انتڑیوں میں چلا جائے گا، کچھ پائے، کچھ سر چلا جائے گا، تو ہے تولنے میں 5 من کا ہے، لیکن جس کا صافی گوشت 3 من نکلے گا۔ تو زندگی دیکھنے میں تو 60 سال ہے، لیکن جو صافی زندگی بچتی ہے وہ 17 سال ہی بچتی ہے۔
تو جو پہلے بچپن کے بلوغت سے قبل کے 12-13 سال ان کی تو پوچھ ہی نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر مدہوشیاں آ گئی، تیسرا حصہ سو کے کاٹ دیا، کچھ واش روم میں گزر گیا، درمیان میں صرف 16-17 سال بچتے ہیں، یہی احتیاط سے نہیں گزرتے، یہ 16 سال ہی احتیاط سے گزارنے ہیں، یہی اللہ سے ڈر کے گزارنے ہیں، یہی سنبھل کے قدم رکھ کے گزارنے ہیں۔ یہ 16-17 سال اگر زندگی کے ہم نے احتیاط سے گزار دیے تو یہ جہاں بھی سونا، اگلا جہاں بھی سونا، لیکن یہی اگر 16 سال